ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ اس سے پہلے 5 آیتوں کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے گزشتہ کل عرض کی تھی۔ اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا تھا، اور قرآن پاک کا یہ طرز ہے، طریقہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک ایمان والوں کا تذکرہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کا یا منکرین کا یا یہود اور نصارہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ پورے قرآن پاک کے جو مضامین ہیں اس کے اندر میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے 5 آیاتوں کے اندر، پھر اس کے بعد میں جو کھلم کھلا کافرین تھے، مشرکین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں ان کا تذکرہ کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان کے اوپر میں برابر ہے، اانذرتہم چاہیے تو آپ ان کو ڈراویں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈراویں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر میں مہر مار دی، وعلی سمعہم اور اللہ تعالیٰ نے مہر مار دی ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں کے اوپر میں ایک پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کافرین اور مشرکین کے اندر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی اور ابدی کے اعتبار سے آئندہ زمانے میں ان کو سمجھانے کے بعد وہ ایمان لانے والے تھے۔ کبھی موقع ہوتا تھا کہ فلانا آدمی اگر اس کو سمجھائے گا تو وہ ایمان لائے گا، یا فلانی جگہ کے اندر میں پہنچے گا اور فلانے کی بات کو سنے گا تو ایمان لائے گا۔ یہاں پر ان کافروں کا تذکرہ مراد ہے، اور ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابد الآباد کی شقاوت اور بدبختی لکھ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی بھی اگر ان کو سمجھائے لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو ایک موقع دیا جاتا تھا اور مہلت دی جاتی تھی۔ اس موقع تک انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تو پھر انبیاء علیہ السلام ان کے لیے بد دعائیں فرماتے، بد دعا دیتے۔ نبی کا بد دعا دینا اپنی قوم کے لیے اور اپنی امت کے لیے اپنے اختیار کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو حکم نہ دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے اندر میں موجود ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی اور ابدی کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ جو گینے چونے مسلمان ہوئے ہیں، جلالین کے کہنے کے مطابق 80 مرد اور عورتیں، ان کے علاوہ کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو بد دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے
کہ روئے ज़मीन के ऊपर में किसी भी काफिर को जो है ज़िंदा न छोड़ दिया जाए, अल्लाह का अज़ाब आया। नबी का बद्दुआ करना भी अल्लाह के हुक्म से होता था। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा ये दिल में ख्याल आया कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के बारे में बद्दुआ करें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम, तुम्हारे लिए इख्तियार नहीं है, कोई भी मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लैसा लका मिनल अम्रि शै औ यतूब अलैहिम, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ तवज्जो फरमाएगा और उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। अगर वो कबूल करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो आयतों के अंदर में ऐसे काफिरों का, ऐसे मुनकिरीन का तज़किरा फरमाया कि जो अबदुल आबाद तक शकी और बदबख्त लिख दिए गए थे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया, सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, चाहे तो आप उनको डरावें या न डरावें, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, आदमी दिल के ज़रिया से, दिमाग के ज़रिया से, गौर व फिक्र के ज़रिया से इल्म हासिल करता है, सुनने के ज़रिया से इल्म हासिल करता है, देखने के ज़रिया से भी इल्म हासिल करता है। इसलिए उलमा किराम ने इंसान के बदन के अंदर में जो 5 चीज़ें हैं जिसके ज़रिया से इंसान को इल्म हासिल होता है, ज़िक्र फरमाया है। चखने की ताकत ज़बान के अंदर में रखी है, उससे भी इल्म हासिल होता है। फिर छूने की ताकत जो पूरे बदन पर है, उससे भी जो है इल्म हासिल होता है। फिर सूंघने की ताकत ये नाक के अंदर में रखी हुई है, उससे भी इल्म हासिल होता है। फिर देखने की ताकत, और 5वें नंबर पर सुनने की ताकत, इसको हवासे खमसा ज़ाहिरा कहा जाता है। ये 5 चीज़ें हैं, इसके ज़रिया से इल्म हासिल होता है। ये 5 चीज़ें जब अपना काम करना बंद कर देते हैं, उसके बाद में इंसान के अंदर में अल्लाह ताला ने अक्ल रखी हुई है जो अपना काम करती है, और जहाँ अक्ल अपना काम करना बंद कर देती है, उसके बाद में काम करती है वही इलाही, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो वही नाजिल की गई। इसको अगर इंसान अक्ल के ज़रिया से समझना चाहे तो समझ नहीं सकता, इसलिए कि वही इलाही का जो दायरा और एरिया जो है ये अक्ल इंसानी से ऊपर है। तो 5 चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के बदन के अंदर में रखी जिसके ज़रिया से इल्म हासिल होता है, अक्ल भी रखी, और उसके बाद में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिया से वही नाजिल फरमाकर लोगों को समझाने की अल्लाह तबारक व तआला ने कोशिश की। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि न तो इनका दिल व दिमाग काम करता है, और न तो इनके कान काम करते हैं, और न तो इनकी निगाहें काम करती है। इल्म के आने के जो असबाब और ज़रिए हैं, इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिल व दिमाग के ऊपर में मोहर लगा दी। व अला समइहिम, और उनके कानों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी निगाहों पर एक पर्दा है। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। आदमी दिल दिमाग के ज़रिया से जो सोचता है, चारों तरफ का, बल्कि 6 जिहाद के ज़रिया से सोचता है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे, 6 जिहाद के ज़रिया से सोचता है। और सुनना भी जो है 6 जिहाद से सुनता है। कोई भी आवाज़ आएगी, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, 6 जिहाद के ज़रिया से वो सुनता है। लेकिन देखने की जो ताकत है, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने एक जिहत के अंदर में रखी हुई है। सामने की जिहत के अंदर में आदमी देख सकता है, पीछे का नहीं देख सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
ये जो देखने की ताकत है, इसके लिए अल्लाह ताला ने मोहर नहीं लगाई बल्कि पर्दा डाल दिया कि आदमी सामने की जानिब से देख सकता है। एक किस्म का पर्दा अल्लाह तबारक व ताला ने निगाहों के ऊपर में डाल दिया, जिसकी वजह से वो देख नहीं सकता। तो गोया हक बात को सुनने से ये बहरा है, और हक बात को देखने से ये अंधा है, और हक बात को समझने से ये गोया के बेअकल है, उसके लिए बड़ा अजाब है। इन दो आयतों के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने मक्का के मुशरिकीन और काफिरीन का तज़किरा फरमाया। उसके बाद वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, यहाँ से लेकर के 13 आयतों के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया। मक्का मुकर्रमा के अंदर में मुसलमान दब करके रहते थे, यहाँ तक कि दावत और तबलीग के नतीजे के अंदर में मुखालफत इतनी ज़ोर पर हुई कि हिजरत करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम मजबूर हुए। इसलिए हज़रत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जो हयातुस सहाबा लिखी हुई है, उसके शुरू के अंदर में 4 चीज़ें लिखी हुई है: दावत, मुखालफत, हिजरत और नुसरत। दावत के नतीजे के अंदर में मुखालफत इतनी बढ़ जाए कि आदमी अपने वतन को छोड़ने पर और हिजरत करने के ऊपर में मजबूर हो जाए। हिजरत करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुसरत आती है। नुसरत से मुराद खाना पीना वगैरह नहीं है, या इकराम और एहतराम करना ये मुराद नहीं है। लोगों का इस्लाम के अंदर में दाखिल होना ये मुराद है नुसरत से। इसीलिए इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये जब आयत नाजिल हुई, इसके अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नुसरत का तज़किरा किया। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, जब अल्लाह की तरफ से नुसरत आएगी, वल फतह और कामयाबी मिलेगी, तो क्या होगा? वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग जमातों की जमातें इस्लाम के अंदर में दाखिल होंगे, ईमान के अंदर में दाखिल होंगे। ये है असल में नुसरत। और एक बात और भी है जो इसी सूरत के ज़िम्मे में है कि जब सूरत नाजिल हुई, सहाबाए किराम जो खुश हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे थे, ये कहते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग का ज़माना ख़त्म हुआ और अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ वापस चले जाएंगे। तो बहर के दावत, मुखालफत, हिजरत और नुसरत ये चौथे नंबर पर होती है। मदीना मुनव्वरा जब पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा के अंदर में मुशरिकीन का बड़ा गलबा था। अक्सरियत और ज़्यादातर मदीना मुनव्वरा में मुशरिकीन थे। यहूद भी थे, लेकिन तादाद के एतबार से मुशरिकीन से कम थे, लेकिन माली एतबार से और इक्तिसादी एतबार से बड़े मालदार थे। इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था मुशरिकीन के ऊपर में भी। मुशरिकीन के अंदर में एक काफिर था, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, जो बाद में जो है वो मुनाफिक बन गया, और उसी को रअसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। मदीना मुनव्वरा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके पहुँचे, इससे पहले मदीना के मुशरिकीन ने और यहूद ने ये प्लान किया था कि अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सलूल को ताज पहनाया जाए, और उस ताज पोशी के अंदर में ये ऐलान कर दिया जाए कि ये काफिरों का भी, मुशरिकीन का भी सरदार है और यहूद का भी ये सरदार है। ये ताज पोशी करना बाकी थी, कुछ दिन बाकी थे। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के दरमियान में और मुशरिकीन के दरमियान में और मुसलमानों के दरमियान में भाईचारगी कायम फरमा दी, एक दूसरे का भाई करार दिया। अब मुशरिकीन, यहूद
اور مسلمان سب مل جل کر کے رہنے لگے تو عبداللہ ابن ابی بن سلول جو تھا اس کا تاج نکل گیا، تاج ملنے والا تھا وہ تاج رہ گیا۔ اس کے دل کے اندر میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میری جو ریاست تھی اور میری جو سرداری تھی ان مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے ختم ہو گئی، اب مجھے تاج نہیں پہنایا جائے گا، تاج پوشی نہیں کی جائے گی۔ ایک طرف مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا تھا تو اس نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کی طرف بھی رہنا ضروری ہے، کل اٹھ کر کے اگر مسلمان غالب ہو جائیں گے تو کہیں ہم کو قتل نہ کر ڈالے یا ہم کو مدینہ منورہ سے باہر نہ نکال دیں۔ اسی طریقے سے جو مدینہ منورہ کے اندر میں مشرکین اور کافر تھے ان کی اکثریت تھی اور ان کی تعداد زیادہ تھی، تو ان کا بھی خیال رکھنا اس کے لیے ضروری تھا کہ کہیں وہ غالب آ جائیں گے تو اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو یہ لوگ ہم کو ستائیں گے۔ ایسی باتوں کے اندر میں غزوہ بدر ہوا ہجری سن 2 کے اندر میں، اور بدر کے اندر میں مسلمانوں کا غلبہ ہوا۔ کافرین میں سے 70 آدمیوں کو قتل کیا گیا، 70 کو قید کیا گیا اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا۔ یہ دیکھ کر کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے دیکھا کہ اب تو جو ہے مسلمان غالب آ ہی جائیں گے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر میں مشرکین کی اکثریت اور زیادہ ان کی تعداد دیکھ کر وہ پھر ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین مسلمانوں کے اوپر میں غالب آ جائے، اس لیے اس نے بیچ والا راستہ اختیار کیا۔ کبھی مسلمانوں کو ملتا تو ایمان کی باتیں کرتا اور کافروں کو ملتا تو کفر اور شرک کی باتیں کرتا۔ علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ کفر اور شرک، اس کے علاوہ یہودیت اور نصرانیت، یہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اتنی زیادہ نقصان دینے والی نہیں ہے جتنا نقصان دینے والا نفاق ہے۔ نفاق، یہ نفاق کے بارے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتوں کو ذکر فرمایا۔ شروع کے اندر میں ایمان والوں کا تذکرہ ہوا 5 آیتوں کے اندر، پھر کافروں کا تذکرہ ہوا 2 آیتوں کے اندر میں، اور اس کے بعد میں جو منافقین ہیں ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتوں کے اندر میں ذکر فرمایا۔ تو غزوہ بدر کے بعد میں یہ منافقین کا وجود ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ اپنے نبی کے سامنے کر دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے بتا دیا کہ فلانا 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 یہ منافق ہے۔ حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ 12 بڑے منافقین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا تھا۔ 12 آدمی ایسے تھے کہ جن کا منافق ہونا پکا اور یقینی تھا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ بہت سے مخلصین صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے اور پوچھتے کہ میرا نام کہیں منافقین کے اندر میں تو نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جاتے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فہرست تھی اور لسٹ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی تھی، وہ کسی کو بھی بتاتے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس میں گئے، کہا کہ حذیفہ میرا نام منافقین کے اندر میں ہے، تو حضرت حذیفہ فرماتے کہ میں نہیں بتاتا، کہ میرا نام منافقین کے اندر میں نہیں ہے، تو کہتے کہ میں نہیں بتاتا، ہے وہ بھی نہیں بتاتا، نہیں ہے میں وہ بھی نہیں بتاتا۔ اسی لیے ان کو لقب دیا گیا امین هذه الامتی، اس امت کے امانت دار، امین اس امت کا ان کو لقب دیا گیا۔ تو تقریباً 12 آدمیوں کا پکا منافق ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فہرست نازل فرمائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ تو یہ جو بیچ کی جو قسم ہے، نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، نہ کفر کے اندر میں پکے اور نہ اسلام کے اندر میں پکے،
بلکہ 20 کی جو نوع ہے اور شکل ہے جس کو منافق کہا گیا، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 13 آیتوں کے اندر میں ذکر فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دل کے اندر میں انکار تھا، دل کے اندر میں کفر تھا، دل کے اندر میں اللہ کو مانتے نہیں تھے، دل کے اندر میں آخرت کو مانتے نہیں تھے، دل کے اندر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے نہیں تھے، جنت اور جہنم کو مانتے نہیں تھے۔ لیکن جب مسلمانوں سے ملتے تو مسلمانوں کے سامنے یوں کہتے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافقین اپنے اعتبار سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن ایمان والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام بھی ساتھ میں جوڑ دیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے اور ان کا احساس بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر میں بیماری ہے۔ اب وہ قصہ سامنے رکھو، عبداللہ بن ابی بن سلول کی جو تاج پوشی ہونا تھی، مدینہ منورہ کا اس کو رئیس بنانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے درمیان میں صلح کر دی اور اس کی ریاست اور اس کا رئیس ہونا باقی رہ گیا۔ اس کے دل کے اندر میں یہ حسد آیا کہ کہاں مسلمان یہاں پر آ گئے جس کی وجہ سے میری تاج پوشی باقی رہ گئی، تو اس کے دل کے اندر میں بیماری تھی حسد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ حسد ان کے دلوں کے اندر میں تھا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مومنین کے خلاف، یہ جو مرض تھا، جیسے جیسے اسلام بڑھتا گیا ان کی بیماری بڑھتی گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے پھر منافقین کی حالت کو بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین کے اندر میں فساد مت پھیلاؤ، فساد مت مچاؤ۔ دراصل مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے کے اندر میں ایک گھر کے اندر میں 1-2 مسلمان ہوتے، میاں مسلمان ہو جاتا، بیوی اسلام سے رہ جاتی، یا بیوی مسلمان ہوتی، میاں رہ جاتا، باپ مسلمان ہوتا، بیٹا رہ جاتا، بیٹا مسلمان ہوتا، باپ رہ جاتا۔ تو یہ منافقین جو تھے وہ ایسے گھروں کے اندر میں جاتے جہاں پر ایک مسلمان ہوا اور ایک باقی ہے، تو باپ مسلمان ہوا اور بیٹا مسلمان نہیں ہوا تو باپ کو سمجھانے کے لیے جاتے کہ اپنے باپ داداؤں کے دین کو کیوں چھوڑ دیتے ہو، اپنے باپ داداؤں کے دین کے اوپر میں باقی رہو، برقرار رکھو، اپنے دین کے اوپر میں باقی رہو۔ اسی طریقے سے میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہوتا تو ان کو سمجھاتے کہ ایسا کیوں کرتے ہو، اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر میں باقی رہو۔ اب جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوتا تو ان کو جا کر کے سمجھاتے تو کہتے کہ ہم تو جو ہے آپس کے اندر میں صلح کراتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کو یوں کہا جاتا کہ زمین کے اندر میں فساد مت مچاؤ، قالوا، تو یہ منافقین جواب دیتے انما نحن مصلحون، ہم تو آپس میں صلح کراتے ہیں۔ باپ بیٹے کے درمیان میں اسلام آنے کی وجہ سے جدائی ہو گئی، میاں بیوی کے درمیان میں جدا ہو گئی،
اس کی وجہ سے ہم صلح کراتے ہیں تاکہ ایک دوسرا پہلے جس طریقے سے مل کر کے رہتے تھے اس طریقے سے رہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. سنو بے شک وہی فساد مچانے والے ہیں ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا احساس اور شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے. آمن الناس، ناسو کا ترجمہ لوگ کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. تو جب ان منافقین سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جس طریقے سے دوسرے لوگ ایمان لائے. قالوا، تو یہ منافقین کہتے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں ایسے جس طریقے سے بیوقوف لوگ ایمان لائے. صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے تھے. سفہا یہ صفی کا جمع اور بہوچن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے مسلمان یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ منافقین جو ہے جو ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں وہی بیوقوف ہے. الا سنو انہم هم السفہاء، بے شک وہی بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے، یعنی یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے کہ ہم تو ایمان لائے، ہم تو مسلمان ہوئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، اپنے کافر اور مشرکین لیڈروں کے پاس تنہائی کے اندر میں ہوتے، قالوا انا معکم، تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کا استہزاء اور ٹھٹھا اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ٹھٹھا اڑاتا ہے اور ان کو ڈیل دے رکھی اللہ تعالیٰ نے. وہ اپنی سرکشی کے اندر میں، اپنی گمراہی کے اندر میں بھٹک رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں یا ہدایت دے کر. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت اور ان کی بیع و شراء نے ان کو فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے. یہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو آیت کے اندر میں بیان فرمایا کہ اولئک الذین، یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ الذین، جن لوگوں نے اشتروا الضلالۃ، گمراہی کو خرید لیا، بالہدی، ہدایت دے کر. اب یہاں پر یہ جو با ہے، با بالہدی کے اندر میں با، یہ با قیمت کے اوپر میں آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یوں کہا جائے کہ اشتریت الکتاب بعشرۃ ربیات، کتاب کو میں نے خریدا 10 روپیوں کے بدلے کے اندر میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا بالہدی، ہدایت دے کر، حالانکہ ان کے پاس میں ہدایت نہیں تھی. ہدایت اگر ہو اور ہدایت دے کر کے گمراہی خریدے تو یہ اللہ کی بات برابر سمجھ میں آ سکتی تھی. کیا مطلب؟ گمراہی کو خریدا انہوں نے ہدایت دے کر. علماء کرام نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، گمراہی کا راستہ واضح کر دیا، ضلالت والا راستہ بتا دیا، ہدایت والا راستہ بتا دیا. ان منافقین کے سامنے دونوں قسم کے راستے تھے. جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ کے اندر میں بھی فرمایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی. یہ راستہ جنت والا
اور یہ راستہ جہنم والا. آدمی اپنے اختیار سے جنت والا راستہ اختیار کرتا ہے, آدمی اپنے اختیار سے جہنم والا راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ کی طرف سے بندے کو مجبور نہیں کیا گیا, بندے کو اختیار دیا گیا, بندے کو طاقت دی گئی, بندے کو توفیق دی گئی. وہ اپنے عقل سے, اپنے اختیار سے جو راستہ اختیار کرتا ہے اس کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. تو گویا ان منافقین کے سامنے دونوں راستے تھے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہدایت کا راستہ اختیار کر کے وہ جنت کے اندر میں جاتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اختیار کرتے, لیکن ان لوگوں نے گمراہی والا راستہ اختیار کیا اور ہدایت والا راستے کو چھوڑ دیا. اس کو قرآن پاک نے بتایا کہ گویا ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتہم, کوئی بھی آدمی تجارت کرتا ہے, خرید و فروخت کرتا ہے, بیچنے کا خریدنے کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر میں نفع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہی کو خریدا ہدایت دے کر کے, یہ ایسا سودا ہوا کہ اس سودے کے اندر میں ان کو کوئی نفع نہیں ہوا. فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین, اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے, ہدایت کا راستہ پانے والے نہیں ہیں. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی مثال بیان فرمائی. ان منافقین کے اندر میں کچھ مضبوط بھی تھے اور کچھ ڈھیلے ڈھالے بھی تھے. ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی آگے والی آیات کے اندر میں. انشاءاللہ آئندہ کل عرض کیا جائے گا. نہ